فلسطین کی سرزمین کا شمار دنیا کی قدیم ترین اور مقدس ترین خطوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے کنعانی قوم نے آبادکاری کی، جنہیں دنیا کی ابتدائی تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں بنی اسرائیل نے یہاں اپنے نبیوں کی رہنمائی میں ریاستیں قائم کیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک طاقتور سلطنت بنی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم شہر کو روحانی اور سیاسی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اسی دور میں پہلا معبد ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا، جو یہودی مذہب کا سب سے مقدس مقام بن گیا۔ یہی یروشلم بعد میں عیسائیت اور اسلام کے لیے بھی مقدس قرار پایا۔ اس شہر کو تینوں بڑے آسمانی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں خاص مقام حاصل ہے، جس کی وجہ سے فلسطین نہ صرف ایک تاریخی سرزمین ہے بلکہ ایک روحانی مرکز بھی ہے۔ فلسطین انسانی تاریخ کی چند اہم ترین جنگوں اور مارکوں کا گواہ رہا ہے۔ قدیم زمانے میں یہاں بنی اسرائیل اور اردگرد کی سلطنتوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ 666 قبل مسیح میں بابلیوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور پہلا معبد ہیکل تباہ کر دیا۔ بعد میں 70 عیسوی میں رومیوں نے یہودی بغاوت کو کچل دیا اور دوسرا معبد بھی مسمار کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودیوں کی بڑی تعداد دنیا بھر میں منتشر ہو گئی۔ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یروشلم کو پرامن طریقے سے فتح کیا، جس سے فلسطین میں اسلامی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ 1799 میں صلیبی جنگوں کے دوران یورپی عیسائی افواج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کر دیا۔ تاہم 1288 میں مشہور مسلم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے جنگ 3 میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ جدید تاریخ میں فلسطین ایک بار پھر میدان جنگ بنا جب عرب اسرائیل جنگیں شروع ہوئیں۔ 1448 میں اسرائیل کے قیام کے بعد عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے۔ اس واقعے کو نکبہ المیہ کہا جاتا ہے۔ 1968 میں 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سے فلسطین خصوصاً غزہ میں کئی جنگیں اور تحریکیں انتفاضہ ہو چکی ہیں، جن میں حالیہ جنگیں 2018، 2014 اور 2031 کی ہیں، جہاں اسرائیلی بمباری ہو چکی ہے، نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی اور ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے۔ ان تمام ظلم و ستم کے باوجود فلسطینی عوام آج بھی اپنے وطن، شناخت اور آزادی کے لیے مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن گیا۔ 1970 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنا انتدابی علاقہ برٹش مینڈیٹ قرار دیا۔ اسی سال برطانیہ نے ایک متنازع اعلامیہ جاری کیا جسے بالفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں برطانوی حکومت نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک قومی وطن، نیشنل ہوم، قائم کرنے کی حمایت کی، جبکہ اس سرزمین کے اصل باشندے، فلسطینی عرب، مکمل طور پر اس فیصلے سے لا علم اور غیر متفق تھے۔ یہ اعلامیہ فلسطینی عوام کے لیے شدید تشویش اور غصے کا باعث بنا، کیونکہ یہ ان کے آبائی حقوق اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس کے بعد لاکھوں یہودی دنیا بھر سے ہجرت کر کے فلسطین آنے لگے اور وہاں زمینیں خریدی جانے لگیں، جس سے مقامی عرب آبادی کو سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر بے دخل کرنے کا عمل تیز ہو گیا۔ برطانوی پالیسیوں نے فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان شدید اختلافات کو جنم دیا، جو آگے چل کر مہلک تصادموں اور آخرکار اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بنے۔ یروشلم، جو بنی اسرائیل کا روحانی اور سیاسی مرکز تھا، کئی بڑی سلطنتوں کے نشانے پر رہا۔ 586 قبل مسیح میں بابلی سلطنت کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو تاراج کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس سانحے نے یہودی قوم کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو قید کر کے بابل لے جایا گیا، جسے یہودی تاریخ میں بابلی اسیری، بیبیلونین ایگزائل کہا جاتا ہے۔ چند صدیوں بعد فلسطین رومی سلطنت کے زیر تسلط آ گیا۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے ایک بڑی بغاوت کے جواب میں یروشلم پر حملہ کیا اور دوسرے معبد، سیکنڈ ٹیمپل، کو بھی زمین بوس کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یہودیوں کی ایک اور بڑی جلاوطنی، ڈیاسپورا، شروع ہوئی اور وہ دنیا بھر میں بکھر گئے۔
یروشلم کو تباہ کر کے رومیوں نے نہ صرف ایک قوم کی روح پر وار کیا بلکہ ایک ایسی آگ بھڑکائی جو صدیوں تک فلسطین کی تاریخ پر اثر انداز ہوتی رہی۔ فلسطین کی تاریخ کا ایک سنہرا موڑ اس وقت آیا جب 7ویں صدی عیسوی میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمان افواج نے یروشلم کو پرامن طریقے سے فتح کیا۔ حیرت انگیز طور پر اس فتح میں نہ کوئی خون بہا، نہ شہر کو نقصان پہنچا، بلکہ اہل شہر کو مذہبی آزادی اور تحفظ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی معاہدہ جس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کے عبادات کے حقوق دیے گئے، آج بھی رواداری کی اعلی مثال سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران مسلمانوں نے قبلہ اول مسجد اقصی میں نماز ادا کی اور اس مقام کو اسلامی عقیدے میں بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ یہی وہ شہر ہے جہاں سے ہم پہلے ہیں۔ حضرت محمد کو سفر معراج کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس مقدس واقعے کی یاد میں یہاں بعد میں قبہ الصخرہ ڈوم آف دا راک تعمیر کی گئی، جسے 771 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مکمل کروایا۔ اس طرح یروشلم نہ صرف مسلمانوں کا روحانی مرکز بن گیا بلکہ اسلامی تہذیب، فن تعمیر اور روحانیت کا مینار بھی بن گیا۔ آج کا فلسطین ایک ایسی جدوجہد کی علامت ہے جو کئی نسلوں سے جاری ہے۔ غزہ مسلسل محاصرے اور فضائی حملوں کا شکار ہے، جہاں بنیادی انسانی ضروریات تک رسائی محدود ہے۔ مغربی کنارہ ویسٹ بینک میں اسرائیلی چیک پوسٹس، دیواریں اور غیرقانونی یہودی بستیاں فلسطینیوں کی روزمرہ زندگی کو سخت بناتی جا رہی ہیں۔ لاکھوں فلسطینی آج بھی پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جنہیں نہ اپنی زمین تک رسائی ہے، نہ اپنے خوابوں کی تعبیر۔ باوجود ان تمام مصائب کے، فلسطینی قوم کی مزاحمت، عزم اور حوصلہ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے مشعل راہ بن چکی ہے۔ وہ نہ صرف اپنی شناخت کے لیے لڑ رہے ہیں، بلکہ ایک ایسی ریاست کے قیام کے لیے بھی کوشاں ہیں جہاں عدل، آزادی اور وقار کے ساتھ زندگی بسر کی جا سکے۔ فلسطین صرف ایک سرزمین نہیں، یہ صبر، استقامت اور امید کی علامت ہے جو آج بھی پوری دنیا کے بازمیر انسانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔